سن 9 ہجری میں اسلام کا پہلا حج ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطیب حج بنا کر بھیجا۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں وہ چند لوگ جو اسلامی ریاست کے شورا کونسل کے رکن تھے، ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عہد صدیقی میں جب اسلامی لشکروں کو مرتدین اور مدعیان نبوت کا فتنہ ختم کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تو مدینہ ڈیفنس فورسز سے خالی ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں دشمن موقع کا فائدہ اٹھا کر اچانک مدینے پر حملہ نہ کر دے۔ ایسے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک بٹالین بنائی جس کی ذمہ داری تھی کہ مدینے کی حفاظت کرے، اور اس بٹالین کا نگراں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اسلامی لشکر کے ساتھ خود بھی مدینے سے باہر تشریف لے جائیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کا مشورہ قبول کیا اور آپ مدینے میں رک گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا۔ اس وقت بھی علی المرتضی رضی اللہ عنہ شورا کونسل کے رکن رہے، بلکہ اہم ترین رکن بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اقضانا علی و اقرأنا ابی، یعنی ہم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا شخص علی ہے اور ہم میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے شخص ابی ابن کعب ہیں۔ بہت سے اہم امور میں فاروق اعظم نے حیدر کرار کی رائے پر فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ پارشین امپائر سے جنگ کے دوران 2 بار ایسا موقع آیا جب پارشین امپائر نے بہت زبردست اور طاقتور لشکر جنگ کے لیے تیار کیا۔ ایک دفعہ جنگ نہاوند میں اور ایک دفعہ جنگ قادسیہ میں۔ ان دونوں جنگوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ خود جنگ میں شریک ہو کر اسلامی لشکر کو لیڈ کریں، لیکن دونوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ مدینے میں رہ کر اسلامی فوج کی رہنمائی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، خود آپ کا لشکر کے ساتھ تشریف لے جانا مناسب نہیں ہے۔ اور دونوں مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول کیا اور مدینے ہی میں رک گئے۔ اور ایک مرتبہ فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں نے اسلامی لشکر کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر تمہارا خلیفہ خود یہاں آ جائے تو ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس وقت بہت سے اصحاب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، لیکن اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس دفعہ آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور اس دفعہ وہ تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 مرتبہ ایسی نوبت آئی کہ فاروق اعظم کو مدینے سے باہر سفر پر جانا پڑا، اور تینوں دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سیدنا علی شورا کونسل کے رکن رہے، اور تمام معاملات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی سے مشورہ طلب کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سن 24 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے۔ مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت علی نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت سب سے زیادہ انتشار اور خانہ جنگی کا ماحول تھا۔ اس سے پہلے تینوں خلفاء نے امن و امان اور سکون کے ماحول میں خلافت کا ذمہ سنبھالا تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں کچھ مسائل ضرور تھے، مگر وہ بھی اتنے سخت نہیں تھے جتنے سخت مسائل اس وقت تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کو بلوائیوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ وہ بلوائی کتنے منظم اور طاقتور ہوں گے جنہوں نے ایک ایسے خلیفہ کو شہید کر دیا جو 12 سال سے مسند خلافت پر موجود تھا۔ ایسے حالات میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ کو مسلمانوں ہی کے ساتھ پے در پے 3 جنگیں لڑنی پڑیں: جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ ان تینوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب ہوئی، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تینوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک اہم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہ مثال قائم کر کے دکھائیں کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی جنگ میں شریعت کا اعلیٰ ترین نمونہ کیا ہو سکتا ہے، اور باہمی جنگ اگر پیش آ جائے تو اسلامی اصول کیا ہوں گے، اور ہائیسٹ کوالٹی کے ساتھ
ساتھ انہیں کیسے نبھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ تمام علماء اور فقہا کا اتفاق ہے کہ باہمی جنگ و جدال اور باغیوں کے ساتھ قتال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل اور رویہ حجت ہے، اور آپ ہی کے رویے اور طرز عمل کی روشنی میں تمام فقہا نے سول وار کے احکام مرتب فرمائے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تمام جنگوں میں حق پر کیوں تھے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے کچھ پوائنٹس جاننے ضروری ہیں۔ نمبر وار ان کو سمجھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام جنگوں میں اپنے مقابل والوں سے افضل تھے۔ دوسرا پوائنٹ، اسلام اور مسلمانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا دائرہ بھی اپنے تمام مقابلین سے زیادہ وسیع ہے۔ تیسرا پوائنٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ میری اطاعت اور اللہ کی کتاب کبھی حق سے جدا نہیں ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حصہ ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کی تصریح ہے، فرمایا علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار جس طرف ہوں گے حق اسی طرف رہے گا، یعنی عمار حق کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہر موقع پر، ہر مرحلے پر بڑھ چڑھ کر حضرت علی کے ساتھ رہے۔ اس سے الٹیمیٹلی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ چوتھا ایک پوائنٹ ہے کہ ریزن آف کانفلکٹ کو سمجھا جائے، یعنی وجہ اختلاف اور جنگ کا ریزن کیا تھا۔ پہلی دو جنگوں یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی سے جنگ کرنے والوں کا موقف تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ظلماً شہید کیے گئے ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے ہیں، لہٰذا اب علی کی ذمہ داری ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو فی الفور سزا دیں اور ان سے قصاص لیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو کر پہلے ریاست کے اندر جو انتشار اور انارکی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کریں اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو اسٹیبلش کریں، پھر ہم عدالت میں مقدمہ چلا کر جس کا جرم ثابت ہوگا اسے سزا دیں گے اور اس سے قصاص لیں گے۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے جذباتی اور ایموشنل بیانیہ، اور ایک ہوتا ہے عدالتی اور قانونی طریقہ۔ بظاہر یہ بات بڑی پرکشش اور اٹریکٹیو ہے کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ان کے قاتلوں سے قصاص فی الفور لیا جائے، لیکن عدالت جب فیصلہ کرے گی تو اس کے سامنے تمام ثبوت، شواہد، ایویڈنس اور آرگومنٹس پیش ہوں گے، پھر ان کی بنیاد پر وہ فیصلہ صادر کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ کن حالات میں پیش آیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف مختلف علاقوں سے بلوائیوں کے لشکر آئے تھے، جن کی ٹوٹل تعداد بہت سی روایات کے مطابق 40,000 تک تھی، اور ان تمام لوگوں میں ہر شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ارادے سے نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ لوگ صرف شکایت لے کر آئے تھے، کچھ احتجاج کی نیت سے آئے تھے، اور کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے استعفے کا مطالبہ لے کر آئے تھے۔ انہی میں سے جو آخری درجے کے بدتینت اور بدماش لوگ تھے وہ قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ جن حالات میں پیش آیا تھا ان میں متعین طور پر فی الفور یہ طے کرنا آسان نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کون سے لوگ شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ قاضی تھے، سب سے درست اور زبردست فیصلہ کرنے والے انسان تھے، تو ان کا موقف قانونی اعتبار سے مضبوط اور ریاستی سربراہ یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے درست اور صائب تھا۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ سیدنا عثمان کی ظلماً شہادت پر باضابطہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو شخص جس درجے کا مجرم ثابت ہو اسے اسلامی قانون کی روح سے وہی سزا ملنی چاہیے۔ مثلا جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قتل میں شریک تھے ان سے قصاص لیا جائے، اور جن لوگوں کا قتل ثابت نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جرم ثابت ہو، انہیں اس جرم کے اعتبار سے سزائیں دی جائیں۔ یہ پورا پروسیس یکسوئی اور گہری چھان بین کا طالب تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ اولاً تمام لوگ میرے ساتھ شریک ہو کر ریاستی نظم و نسق یعنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کو دوبارہ منظم اور مستحکم کرنے میں میری مدد کریں، پھر اس کے بعد قاتلین عثمان سے حساب لیا جائے گا۔ دوسرا جو فریق تھا
ان کا موقف تھا کہ قصاص عثمان ہر چیز پر مقدم ہے، لہٰذا پہلے قصاص لیا جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا ایسے انتشار اور انارکی کے حالات میں قصاص کا پروسیس مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور بے عینی ہی یہی ہوا۔ اس وقت مزید داخلی جنگوں کا اور انتشار کا ماحول پیدا ہوا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تمام قاتل متعینہ طور پر آج تک نام بنام طے نہیں کیے جا سکے۔ کچھ ایک آدھ دو قاتلوں کا نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان کے قتل میں شامل تمام کرداروں کے نام ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں کیے جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عہد یوں تو سول وار اور داخلی جنگوں کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے دور میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی یعنی لائف اسٹائل اور وے آف گورننس یعنی طرز حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ حضرت علی بھی سادگی اور زہد کو پسند فرماتے تھے اور اپنے گورنرز کو بھی اسی کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گورنرز کے بارے میں درست معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹیلیجنس کا نظام بنایا ہوا تھا، جس سے انہیں یہ خبر ملتی تھی کہ تمام گورنرز امانت و دیانت کے ساتھ اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اہم کام یہ کیا کہ ہر صوبے میں اختیارات کی طاقت یعنی سینٹر آف پاور صرف ایک انسان کو نہیں بنایا، بلکہ انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن، بیت المال یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ اور عدلیہ یعنی کورٹ کی ذمہ داریاں الگ الگ لوگوں کے سپرد کی، تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے اور ساری پاور سمٹ کر کسی ایک شخص کے ارد گرد جمع نہ ہو جائے۔ یہی طریقہ کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو اور آگے بڑھایا۔ قانونی اور فقہی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو فیصلے کیے وہ حضرت علی کی زندگی کا ایک گولڈن اور وسیع چیپٹر ہے۔ آپ کے قانونی اور فقہی فیصلوں اور جنگی طرز عمل سے بعد کے آنے والے تمام علماء اور فقہا نے بے شمار مسائل اخذ کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاسوسی اور پولیس کے نظام پر خصوصی توجہ دی اور ان دونوں شعبوں کو بہترین طریقے سے منظم کیا۔ حضرت علی نے اپنے دور میں عربی زبان کے گرامرز کو باقاعدہ مرتب اور مدون کرنے کی ابتدا کی، چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد ابو الاسود دؤلی کو یہ کام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ اہم فضائل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خطیب حج بنایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا۔ اس کے علاوہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت علی کے بارے میں بہت کچھ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت علی خود راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق، کہ علی رضی اللہ عنہ سے صرف مومن محبت کرے گا اور آپ سے صرف منافق بغض رکھے گا۔ غدیر خم کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کے لیے میں محبوب ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کے لیے علی محبوب ہے، اس کے علی آقا ہیں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا علی منی وانا من علی، کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، کہ میں علم و حکمت کا گھر ہوں اور علی اس گھر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان تمام خوبیوں، کمالات اور صفات کے حامل تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں عظیم الشان کارنامے انجام دیے اور جن کی صلاحیتوں کو جان کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سن 40 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا، عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی ملعون نے حضرت علی کے اوپر تلوار سے حملہ کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی اپنے قاتل کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا اگر میں زندہ بچ گیا تو خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں اس زخم میں وفات پا گیا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زخم سے جانور نہ ہو سکے اور چند ہی دنوں میں شہید ہو گئے۔ علم کا ایک چراغ جس کی روشنی سے اسلامی ریاست کا گوشہ گوشہ منور تھا وہ بجھ گیا۔ شجاعت کا وہ استعارہ جس نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو فتوحات دلا کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا وہ رخصت ہو گیا۔ انصاف اور قضا کا وہ روشن پتلا جس کی جانب مسلمان ہر مشکل مسئلہ حل کرنے کے لیے دیکھا کرتے تھے، اللہ کے حضور پہنچ گیا۔ پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا اور اس کی وفات کے بعد سے آج تک دنیا میں ایک مقولہ مشہور ہو گیا جو کسی بھی مشکل مسئلے پر بولا جاتا ہے، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ معاملہ الجھ گیا ہے لیکن سلجھانے کے لیے ابو الحسن علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ خدا آپ کی مرقد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے نقوش سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔